ہے میرا یوٹیوب چینل۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تقریباً 5-7 دن سے، تو پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ویلاگ کو جاری رکھوں۔ آج میں بات کرتا ہوں 11 تاریخ کو جو ہمارے پاکستان میں پنجاب میں زلزلہ آیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک ہوٹل ہے، العزیز ہوٹل، اچھا ہوٹل ہے، کھانے کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، عمارت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، صفائی کے حوالے سے بھی اچھا ہے۔ ایک وقت میں تقریباً 500-600 آدمی جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے وہاں پہ آرام سے۔ تو جب زلزلہ آیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، جب زلزلہ آیا ہے تو لوگ جو کھانا کھا رہے تھے نکلے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل گئے ہیں۔ تو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا مینیجر جو ہے وہ آوازیں دے رہا تھا، یار آؤ بل تو دو، کھانے کا بل تو دو، لیکن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ لوگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، لوگوں نے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا اور بھاگ گئے۔ دوسری طرف آتے ہیں فیصل آباد میں 3 بھائیوں نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اس کی باپ کے پاس 5 کروڑ کی جائیداد تھی، 5 کروڑ کی جائیداد اس نے بیچ کر تینوں بیٹوں میں مکمل تقسیم کر دی۔ آگے مرحلہ آیا کہ باپ کس کے پاس رہے گا۔ سوشل میڈیا کی یہ بات یہی تک بات ہے کہ باپ کس کے پاس رہے گا، تو انہوں نے اس بات پہ آ کے باپ کو گولیاں مار دی۔ یہ میرا ذہن نہیں مانتا اس بات کو، سوشل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، تو میرا دل یہ نہیں مانتا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تینوں بیٹے اٹھیں اس مسئلے پر کہ باپ نے کس کے پاس رہنا ہے تو گولیاں مار دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ نے ایک کو کم، ایک کو تھوڑا رقم زیادہ دی ہو، یا کچھ رقم اپنے پاس رکھی ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، بائک پہ جا رہا تھا باپ، تو بیٹوں نے فائرنگ کر کے مار دیا۔ بیٹا ایک گرفتار بھی ہو گیا ہے، پتہ نہیں دو اور بھی گرفتار ہو گئے ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، اجتماعی صورتحال یہ ہے، اجتماعی ذہنیت یہ ہے۔ دیکھیے، معاشرے کی تربیت کے لیے ریاست کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، ریاست کے بھی فرائض ہیں۔ جہاں پہ والدین کے فرائض ہیں، والدین کے پاس کچھ ہوگا تو وہ تربیت بھی کریں گے، کھانا بھی کھلائیں گے۔ جب والدین بھی تلنگے ہوں گے تو کیا کریں گے، وہ کس طرح کی تربیت کریں گے، کس طرح کی اس کو کھانا دیں گے، اس کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ جب تک ضروریات کو پورا نہ کیا جائے تو کوئی تربیت اثر نہیں رکھتی، سیدھی سی بات ہے۔ میرے بابا جی کہتے تھے کہ جب غربت و افلاس آ جائے تو اتفاق چلا جاتا ہے، بھائیوں میں بھی اتفاق نہیں رہتا، بھائی بھائی سے لڑتے رہتے ہیں، اور جب دولت آ جائے، خوشحالی آ جائے، ہر کسی کے پاس وقت کا کھانا مہیا ہو، تو پھر محبتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں حقائق ہیں، سچ ہیں۔ ہم لوگ یہ مانے نہ مانے، ہمارے ماننے نہ ماننے سے یہ باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ معاش پہلا مسئلہ ہے، معاش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، معاش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کچھ بھی کہیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ آپ میرے خیال میں حفظ ہی کر لیں تو پھر بھی معاش کا مسئلہ رہے گا۔ معاش بہت ضروری ہے۔ معاش کے لیے ریاست کو کام کرنا ہوتا ہے، حکومت کو کام کرنا ہوتا ہے، حکمرانوں کو سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے، حکمرانوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کو پاس یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے کہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے، رعایا کے لیے ہم نے کون سے منصوبے بنانے ہیں، کون سے منصوبے پہ کام کرنا ہے۔ معاشرے کی تربیت کے لیے ورکشاپس ہوتی ہیں، کانفرنسیں کرائی جاتی ہیں۔ تربیت کے لیے ہر شہر، چھوٹے بڑے شہروں میں ورکشاپس کی ضرورت ہے، سکولوں میں تربیت کی ضرورت ہے۔ مین ہمارے پاس سکول موجود ہے، سکولوں میں تربیت کی ضرورت ہے۔ سکولوں میں خوشحالی پہ گفتگو ہو، امن پہ گفتگو ہو، تفرقہ بازی سے نجات پانے کے لیے گفتگو ہو، محبت بڑھائی جائے، ایجادات کی طرف لے جایا جائے، معاشرے کو، بچوں کو کچھ نہ کچھ ایجاد کرنے کی طرف لے جائیں۔ یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ عام آدمی کر سکتا، یہ ریاست کا کام ہے، اور ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ریاست کو اپنے مخولوں سے وقت نہیں مل رہا، وہ کیا کرے؟ انہیں تو اپنی پتہ نہیں کیا کیا سوچیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ تقریباً 2 سال سے کون سا کام ہے جو عوام کے لیے کیا گیا ہے، اور کون سا کام ہے جو ملک کو مستحکم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے۔
اور یہ تو ہماری صورتحال ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہم لوگوں کے بل ڈکار کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایماندار لوگ ہیں۔ مجھے تو بہت ہنسی آئی ہے اس بات پہ، ہنسی بھی آئی ہے اور رونا بھی آیا ہے۔ دیکھیں، آپ زلزلے سے ڈر کر خداوند قدوس کے کلمہ کو جاری کر رہے ہیں، اور آگے وہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا مینیجر پیٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے یار بل دے دو، آپ اس کے بل کا خیال نہیں۔ وہاں پر اللہ کا خوف نہیں آیا آپ کو، زلزلے کے ڈر سے آیا کہ چھت نہ گر پڑے، وہاں پر نہیں ہے کہ ہم نے بل نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا۔ ہمیں ان باتوں پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔